یہ جو کشمیر کمیونٹی ہے اس طرح کے اور سینکڑوں لوگ جڑے ہوئے ہیں. جب ہم یہاں آئے تو یہاں ان کو جوڑنے کے لیے ہم نے اپنے تہی کوشش کی کہ اپنی شناخت کے ساتھ, اپنے وقار کے ساتھ, اپنی عزت کے ساتھ, جس طرح طلبہ سیاست کے اندر ہم نے میڈیکل کالج کی مشترکہ جنگ لڑی, مطالعہ کشمیر کی مشترکہ جنگ لڑی, طلبہ حقوق کے حوالے سے ہم اور جمعیت طلبہ اسلامی جمعیت طلبہ کی سب دو سے اکٹھے ہوئے. ہم نے یہاں بھی اس بیریئر سے باہر نکل کر ہم نے یہاں آ کر جب دیکھا کہ انڈین نیشنل ایسوسیشن بنی ہوئی ہے, پاکستان نیشنل ایسوسیشن بنی ہوئی ہے, سری لنکن نیشنل ایسوسیشن بنی ہوئی, تو ہم نے جموں کشمیر نیشنل ایسوسیشن کی بنیاد رکھی. اس کے بعد ہم نے جب دیکھا کہ آج میڈیا کا دور ہے تو جموں کشمیر جرنلسٹ فورم کی بنیاد یہاں پڑی, اور آج ہم صافی اور صافت اپنے انداز میں کشمیر کمیونٹی کے مسائل کے اوپر کام کر رہے ہیں. اسی طرح ریسنٹلی آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا کہ یہاں چونکہ کشمیری بزنس مین جو سیلف میڈ بزنس مین ہے, جنہوں نے اپنی محنت سے آ کر یہاں بزنس کو ایک نئی جہت دی, اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو, اپنی سوسائٹی کو ڈیولپ کیا, تو ہم نے یہاں کشمیر بزنس فورم کی بنیاد رکھی, اور کشمیر بزنس فورم کی بنیاد پر دبئی کے اندر پہلی دفعہ انٹرنیشنل کشمیر کانفرنس کی, جس میں سری نگر, جموں, آزاد کشمیر اور ریسٹ آف لوگ بھی یہاں آئے, اور ہم نے ان کو ایک ویژن دیا کہ ہم اپنے اسلامک ویژن کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں. تمام تر ہمارے سیاسی اور نظریاتی اختلاف کے باوجود ایک بات طے ہے کہ ہم سب لوگ ایک ہیں, ہماری خوبیاں ایک ہیں, ہماری خامیاں ایک ہیں. اسی تناظر میں بات کر کے اجازت چاہوں گا. عابد صاحب آپ دنیا کے اندر گئے, کیونکہ یہ بات آپ کو مخاطب تو کیسے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک جدید کے نتیجے میں بھی گئے ہیں, اور اس سے بھی آپ کو دوسرے دنیا کے بہت سارے ممالک میں سارا جانے کا موقع بھی ملا, کینیڈا کے اندر, امریکہ کے اندر اور برطانیہ کے اندر. آپ نے بہت سارے یقیناً وہاں کے سماج کو بھی دیکھا ہوگا, اور جس سماج کے اندر آپ یہاں بیٹھے ہوئے اس سماج کو بھی آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا کہ آج سے 1973 کے اندر یہ یو اے کیا تھا اور آج کیا ہے. یو ایس اے کی ہسٹوریکل پراسپیکٹس آپ سے بہتر جانتے ہیں کہ یو ایس اے کی فارمیشن کیسے ہوئی, اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق دنیا کے اندر قوموں کی کس طرح آزادی حاصل کی. آپ کو ہندوستان کی تاریخ کے اوپر بھی پتا ہوگا, آپ کو کینیڈا کے اندر بھی وہاں کے سماج کا موقع ملا ہوگا. اب ہم اس چیز کو جوڑ کے پیش کرتے ہیں اپنے سماج کے ساتھ. ریاست جموں کشمیر جس کے اندر ہم رہتے ہیں, جموں کی بات بھی نہیں کروں گا آج, میں سری نگر کی بات بھی نہیں کروں گا, اور شاید میں تحریک کی بات بھی نہیں کرتا, میں اپنے نظریے کی بات بھی نہیں کروں گا کہ خود کشمیر کو خود مختار ملک ہونا چاہیے. لیکن میں ایک بات کو برہل کروں گا کہ جس خطے کے اندر ہم اور آپ بستے ہیں وہاں 30 سے 40 لاکھ انسان بستے ہیں. ان 30 سے 40 لاکھ انسانوں کے معاشی مسائل کے اوپر بات کرنی پڑے گی, ان کے تعلیمی مسائل کے اوپر بات کرنی پڑے گی, ان کے سوشل انفراسٹرکچر کے اوپر بات کرنی پڑے گی, ان کے ادارتی نظام کے اوپر بات کرنی پڑے گی, کیونکہ وہ ہمارا آپ کے ساتھ جڑا ہوا مسئلہ ہے. تو آپ صاحب اس کنٹیکسٹ میں جب میں دیکھتا ہوں, کیونکہ یہ سوالات میں نے آپ کے اوپر چھوڑنے ہیں, اور جیسے آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے اس سوسائٹی کو کہ دنیا کے اندر چائنا جیسا ملک جس کی آبادی 1 ارب 41 کروڑ ہے, وہاں کے وزیر کتنے ہیں. ہندوستان جس کی آبادی 1 ارب 31 کروڑ ہے, اس کے وزیر کہتے ہیں. جہاں آپ امریکہ گئے ہوئے تھے 52 ریاستیں ہیں, اور ہر ریاست اپنے معاملات میں انڈیپینڈنٹ ہے. اس 52 ریاستوں کے اندر کتنے وزیر ہیں, اور آپ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ 4,500 روپے امیر کے اندر ہماری ایڈمنسٹریٹو کاسٹ کتنے ہیں, ہمارے وزیر کتنے ہیں, ہمارے معامشین کتنے ہیں. یہ کوشچن بھی, اس کا جواب بھی آپ ہی نے دینا ہے. دوسری بات کہ واحد خطہ ہے ریاست جموں کشمیر جہاں ایڈمنسٹریٹو کاسٹ 90% آتی ہے, پروڈکٹیو کاسٹ 10% آتی ہے. جہاں ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ ہم نے ایڈمنسٹریٹو کاسٹ اتنی بڑھا دی ہے. ہمارے وہاں جو ٹیچرز ہیں, ہمارے وہاں جو دوسرے شعبۂ زندگی کے ساتھ متعلقہ ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں عابد صاحب کہ اس سسٹم کے اندر جہاں 60 سے 70 ہزار ٹیچر 4,500 روپے میں, جہاں وہاں سیاستدانوں کی کمپین کرتا ہے, لیکن اسکولوں کے اندر ان کا ایجوکیشن رزلٹ اس طرح کا نہیں ہے, جس کی واضح مثال یہ ہے کہ وہ 65 سالوں کے اندر ہم آزاد کشمیر سے کوئی سائنسدان پروڈیوس نہیں کر سکے, کوئی قانون دان پروڈیوس نہیں کر سکے, کوئی فلاسفر پروڈیوس نہیں کر سکے, کوئی بہت بڑا جرنلسٹ پروڈیوس نہیں کر سکے. اس ایجوکیشن سسٹم کے اوپر بھی ہمیں تھنک کرنے پڑے گا, ہمیں سوچنا پڑے گا ایجوکیشن سسٹم کے اوپر بھی. اس کے ساتھ ساتھ تاکہ دوسرا جو چیز جڑتی ہے وہ ہمارا کانسٹیٹیوشن پہلو ہے. چونکہ میرا اور آپ کا ایک اور بھی کامن مشترک ہے کہ آپ بھی وکالت کے شعبے سے تعلق رکھتے اور میں بھی وکالت کے شعبے سے تعلق رکھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کی قوموں کے اندر کیا حیثیت ہوتی ہے. غلام قوموں کے ایکٹ ہوتے ہیں اور آزاد قوموں کے آئین ہوا کرتے ہیں. 1935 کا ایکٹ, 1860 کا ایکٹ, اور وہ ایکٹ کے بر صغیر کے اندر جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی آئی, برطانیہ نے اس ایکٹ کے ذریعے بر صغیر گزرا, اور آج بھی وہ کل میرا اور آپ کا مشترک ہے جس کا اظہار آپ نے 15 دن پہلے کیا اور 3 دن پہلے چودھری مجید صاحب نے بھی کیا کہ وزارت امور کشمیر
کشمیر کونسل لینڈ آفیسر جن کی بات ہم کرتے تھے آج ان کی بات آپ بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں اس ریاست جموں کشمیر کے عوام کو ایکٹ کے ذریعے مت ہانکا جائے, ہمارے اوپر مانیٹر مت مسلط کیے جائے, ہمارے اوپر وائسرائے کی شکل میں وزارت امور کشمیر مت مسلط کیے جائے, ہمارے اوپر ہمارا کشمیر اتنا ذہین ہے کہ وہ چیف سیکرٹری بن سکتا ہے, وہ آئی جی بن سکتا ہے, وہ سفیر بن سکتا ہے. اور ہسٹری نے بتایا کہ آپ کو پاکستان کا نظریہ دینے والا علامہ اقبال کشمیری تھا, ادب کی دنیا میں سعادت حسین منٹو کشمیری تھا, نہرو کشمیری تھا, امام خمینی کشمیری تھا. اور آج میں آپ کو ڈیٹا دے سکتا ہوں دنیا کے اندر ایسے سائنسدانوں کا جو کشمیری سائنٹسٹ ہیں, کشمیری میڈیکل ڈاکٹرز ہیں. اس کے عابد صاحب دوسری پہلو کے اوپر بات کروں گا میں, وہ یہ کہ جہاں آپ آئے ہوئے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر 5 لاکھ کشمیری یہاں جو زر مادہ کماتا ہے, جو محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا رزق پالتا ہے, اپنے بچوں کی فیسیں دیتا ہے, اپنے بوڑھے ماں باپ کا سیبیں خریدتا ہے. 5 لاکھ کشمیری یہاں اور 10 لاکھ کشمیری یورپ کے اندر. اس کے اوپر ریاست کا کوئی کردار نہیں ہے, اس نے ریاست کو دیا ہی ہے, ریاست سے لیا کچھ نہیں ہے سوائے نام کے. اور وہ اس کے بچے, اس کے خاندان والے وہاں انہیں ٹوٹی پھوٹی سڑکوں میں, انہیں ٹوٹی پھوٹی عدالتوں میں انصاف خریدتے ہیں, تعلیم خریدتے ہیں, اسپتالوں سے صحت خریدتے ہیں. یہ بھی ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان ہے. اس کے اوپر آپ نے ریسنٹلی 5 دن پہلے ارشاد محمود کا صاحب کا کالم کاشت فقیر کا ایک کالم آیا ہے, وہ آپ ضرور پڑھیے گا, جس میں انہوں نے ایک کرب کی ایک سٹوری لکھی ہے. ارشاد محمود صاحب کے کشمیر کے ایک بہت بڑے جرنلسٹ ہیں ہمارے, اس لیے ان کا سوسائٹی کے اندر کنٹریبیوشن ہے. اگر اس سوسائٹی سے آپ نمائندگی چاہتے ہیں حکومت کے اندر, تو یہاں جس طرح پاکستان سپریم کورٹ نے ایک جو ہے وہ آرڈیننس جاری کیا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ حق ہے, تو ان کو بھی ووٹ کے ذریعے, نوٹ کے ذریعے نہیں, ڈالر کے ذریعے نہیں, دنیار کے ذریعے نہیں, بلکہ یہاں کے لوگوں کے رائے کے مطابق یہاں کو ان کو بھی اسمبلی میں نمائندگی دی جائے, تاکہ جو ووٹ لے کے جائیں اور جا کے وہ گلف کے اندر جو 5 لاکھ کشمیری ہے ان کی نمائندگی کریں. کیوں؟ اس لیے کہ جب 600 ووٹ لے کر بندہ کراچی سے جا کے اس اسمبلی کے اندر بدماشی کرتا ہے, جب پنجاب سے 450 ووٹ لے کر جا کر ریاست کی جموں کشمیر کے اندر بدماشی کرتا ہے اور ریاست کی اسمبلی کو یکما اٹھاتا ہے, تو یہ 5 لاکھ کشمیری جو مڈل ایسٹ کے اندر ہے, ان کا کیا قصور ہے, ان کا کیا جرم ہے کہ یہ جو ہے نا ان کو یکما بنایا گیا ہے. 10 لاکھ کشمیری یونٹ کے اندر ان کا کیا قصور ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لیجسلیٹو اسمبلی, یو نو دا میننگ آف دی لیجسلیشن بیٹر دین ادر پیپل. نیشنل اسمبلی ایک الگ چیز ہوتی ہے اور لیجسلیٹو اسمبلی کا نام ایک الگ چیز ہوتا ہے. لیجسلیٹو مین ٹو فارم دی لاز. اور مجھے پتہ ہے کہ کشمیر اسمبلی نے کتنے لا فارمیٹ کیے, کتنے لا بنائے.